بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. ایک تازہ ترین خبر اور خبر ہے جناب DGISI کون ہوگا, DGISI کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کب ہوگا, یہ خبر ہے. اور اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان نے اپنی کابینہ کو اعتماد میں لیا ہے. پہلی بار وزیراعظم عمران خان نے DGISI کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں اپنی کابینہ کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہو چکا ہے اور نیا DGISI کون ہوگا, اس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کب ہوگا, یہ سارا انہوں نے اپنی کابینہ کو آج اعتماد میں لیا ہے. اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور پھر سونے پر سہاگا, آج 12 اکتوبر کا دن ہے اور 12 اکتوبر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اکتوبر کا مہینہ بھی امپورٹنٹ ہے اور 12 اکتوبر تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اکتوبر 1951 میں ایک سانحہ ہوا, ہمارے پہلے منتخب پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کا قتل ہوا, ان کو شہید کیا گیا راولپنڈی میں. یہ ایک افسوسناک سانحہ اور افسوسناک تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اکتوبر آ جاتا ہے. پھر پچھلے کچھ اکتوبر ایسے گزرے جس میں DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو آتا رہا ہے, وہ خواہ جنرل ذہیل کے زمانے میں ہوں, جنرل رضوان کے زمانے میں ہوں. DGISI جو سابقین گزر چکے ہیں تو ان کے معاملات میں بھی یہ ایشو آتا رہا ہے اور اکتوبر کافی بھاری بھرکم, ایون پیچھے چلے جائیں احمد شجاع پاشا صاحب, ان کے دور میں بھی اکتوبر بڑا بھاری بھرکم ہو کر گزرا تھا. اب پھر یہ بھی اکتوبر ہے. اکتوبر 99 تو بہت ہی زیادہ بھاری تصور کیا جاتا ہے. پہلے ذرا 12 اکتوبر 99 کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مماثلت بہت پائی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ اکتوبر بڑا بھارا ہے. اب الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ بھی یہ بحث آ رہی ہے کہ اکتوبر 99 کی طرح اکتوبر 2021 بھی ذرا تھوڑا سا سیاسی اعتبار سے بھاری بھرکم ہوتا جا رہا ہے, بھاری مہینہ تصور کیا جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے 12 اکتوبر 99 کو آپ چلے جائیں تو اس وقت آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف صاحب, ان سے پہلے آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت صاحب. تو جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے ایک دن ایک مشورہ دیا, ایڈوائس دی, اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک تجویز پیش کی کہ کیونکہ بہت زیادہ گمبھیر مسائل ہوتے ہیں تو ایک ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں پہ سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے ایک ہی دفعہ گفتگو کرے اور جو بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل خطرات ہوتے ہیں اور ریجنل سچویشن ہوتی ہے, عالمی صورتحال ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری ایک اس فورم پہ بیٹھ کے ڈسکشن کر لی جائے. اور انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی, نیشنل سیکورٹی کونسل کی تجویز پیش کی تھی کہ ایسا ادارہ بنا لیا جائے. اس پہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھڑک اٹھے. انہوں نے کہا کہ فارغ پاکستان کے سربراہ آرمی چیف ہوتے کون ہیں کہ یہ بات کرنے والے, جنرل جہانگیر کرامت, اور ان کو کس نے یہ حق دیا, کس نے یہ اختیار دیا. لہٰذا اس سے کشیدگی پیدا ہو گئی اور کشیدگی پیدا ہونے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جنرل جہانگیر کرامت صاحب سے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں. وہ بھلے مانس آرمی چیف تھے, پروفیشنل تھے, انتہائی ڈیسنٹ سیزنڈ قسم کے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا, استعفیٰ پرائم منسٹر کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا جی اللہ حافظ, اگر آپ کو یہ تجویز بھی پسند نہیں, اور جو کہ کوئی انہوں نے کو نہیں کیا تھا, انہوں نے کوئی مارشل لا نہیں لگایا تھا, انہوں نے ایک بہت مہذب انداز میں ایک تجویز پیش کی تھی اور اس تجویز کو ایسا کہا گیا کہ جناب پتہ نہیں کون سی ایسی بادشاہت ہے کہ جس میں انہوں نے درار ڈال دی. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا, شریف آدمی آرمی چیف آرام سے وہ استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے. اس کے بعد اگلے آرمی چیف آئے پرویز مشرف صاحب. پرویز مشرف صاحب آرمی چیف آئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ کارگل ہوا, کارگل کے بعد پھر شروع ہو گیا جناب تناؤ, کشیدگی پھر بڑھنے لگی
اور نواز شریف صاحب نے مشورے شروع کر دیے اپنے مشیروں سے، اپنے دانشوروں سے، جو ان کے بڑے لائک مائنڈڈ انتہائی سینئر دانشوران تھے، ان کے ساتھ مشورے شروع کر دیے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ اسموتھ فنکشننگ ہے، آرام سے کام ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، اپنا کام کریں، اپنے کام پہ توجہ دیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کے ارد گرد، نواز شریف صاحب کو خود بھی بہرحال شوق تھا، لیکن ساتھ اگر خوش آمدیوں کا اور ایسے مشیران اور ایسے موقع پرست کند ذہن دوست مل جائیں، اور خاص طور پہ دوست مل جائیں، مشیر ایسے مل جائیں جو ہر وقت تعریف ہی تعریف کرتے رہیں اور خوشامد کرتے رہیں، اور گراؤنڈ ریئلٹیز مت بنائیں، زمینی حقائق نہ بنائیں، پھر وزیر اعظم سے ڈفر نہ کریں۔ وزیر اعظم اگر وہ غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ان کو صحیح انفارمیشن دے دیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہوا۔ بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے کابینہ کے ارکان نے وزیر اعظم نواز شریف کو 99 میں، اکتوبر 99 کی بات کر رہا ہوں، سمجھایا۔ سپٹمبر یہ کشیدگی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، کوریڈور کا معاملہ سالو ہو گیا اور ساری چیز ختم ہو گئی، تو سب کچھ سموتھ ہو چکا تھا جی، اور آرام سے پرسکون معاملات چل رہے تھے۔ لیکن جو پاور کوریڈورز تھے، وہاں پہ جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بھی اور ان کے ان مشیران اور ان دوستوں کو، ان وزیروں کو بھی چین نہیں تھا، ان کی ہڈی میں چین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے وزٹ پہ تھے، اور انہوں نے فوراً اس وقت کے DGISI، اچھا میں ایک اور بات بھی بتا دوں، نواز شریف صاحب نے کہا گیا جی کہ مجھے خواجہ ضیاء الدین بٹ صاحب جو ہیں یہ DGISI کے طور پہ چاہیے، تو ان کا مجھے نام بھیج دیں۔ اس وقت کے آرمی چیف نے اوکے کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے ضیاء الدین بٹ صاحب کو DGISI اپوائنٹ کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پرویز مشرف صاحب، میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ضروری ہے، پرویز مشرف صاحب باہر تھے، سری لنکا سے واپس آ رہے تھے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے بلایا ضیاء الدین بٹ صاحب کو اور ان کو آرمی چیف مقرر کر دیا، پرویز مشرف صاحب کو سیک کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر پرویز مشرف صاحب کو ڈسمس نہ کیا جاتا اور وزیر اعظم نواز شریف خواجہ ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف نہ لگاتے، تو یقین جانیے کہ نواز شریف صاحب کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور ان کا دور حکومت بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے چل رہا تھا۔ اس وقت کی افواج پاکستان، پرویز مشرف صاحب، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ از خود کوئی ایسا کام کریں اور ماشاء اللہ لگائیں یا حکومت کو برطرف کریں، لیکن ایسا نواز شریف صاحب اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ موقع دیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ جی وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ بھی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت آئیڈیل نہیں رہی، اور ایسے ملک میں آپ 6 ماہ کے اندر اندر 2 آرمی چیف پھڑکا دیں اور کہیں کہ جناب یہ میرا اختیار ہے، تو ہر اختیار جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا، اور کچھ اختیارات ایسے ہوتے ہیں جو صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے بھی کچھ ریزنز چاہیے، مضبوط وجوہات درکار ہیں، اس لیے اس وقت ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا جی کہ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ، اور وہ رنجشیں آج تک برقرار ہیں۔ آج پھر 12 اکتوبر ہے، 99 نہیں 2021 ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ تاریخ سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے، اور پھر اسی طرح کے مشیر، اسی طرح کے دوست، اسی طرح کے معاملات، اسی طرح کی محلاتی سازشیں، اسی طرح کا ماحول ایک بار پھر، مماثلت بہت ہے۔ اور اس کے بعد ایک خاص طور پہ اب یہ ہوا کہ
ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈرز کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی معمول کی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جی اچانک یہ تبدیلی ہو گئی ہو۔ جنرل فیض صاحب بھرپور اننگز کھیل چکے، اپنی شاندار کیریئر ہے ان کا، آگے ان کا مستقبل بہت شاندار ہے، اور وہ اگلی فوجی قیادت کے اس بیچ میں آتے ہیں، لیکن سارے کے سارے معاملے کو عاقبت نا اندیشوں نے بالکل گڈمٹ کر کے رکھ دیا، خراب کر کے رکھ دیا، اور جگ ہنسائی کا سبب۔ اور آج اتنے دن ہو گئے کور کمانڈرز اپوائنٹ ہو چکے ہیں، یعنی کہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ سب کچھ معمول کے تقرر و تبادلے کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ ایک خاص طور پہ ماحول بنا دیا گیا، اور اس ماحول کو ختم بھی نہیں کیا جا رہا، جبکہ یہ ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے۔ پھر اب چونکہ باتیں کھل گئی ہیں، گزشتہ رات آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی، خوشگوار ملاقات، کافی طویل نشست ہوئی، اور اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے اور نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا، لیکن آج وزیراعظم عمران خان نے اپنی کابینہ کو اعتماد میں لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس بارے میں جتنی بھی جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں، اور ہم سول ملٹری ریلیشن شپ بڑے آئیڈیل ہیں، سول اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہے، اور معاملہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا ہے، تعیناتی کا ہے، وہ آئندہ کچھ دنوں میں خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے گا، اور اس طرح کی قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے، اور میڈیا کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا منفی اثرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یہ ایشو کوئی نہیں ہے تو کیاس کیوں پیدا کیا؟ کیاس سے نقصان ہو رہا ہے، ہماری اسٹاک ایکسچینج وہ یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، جو کہ سمبل ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکنامک ایکٹیویٹیز کا، کہ کتنی سکون ہے، اسٹیبلٹی کا۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہے تو ایک لمحے میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے، اس کیاس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ معاملہ کچھ نہیں ہے اور اس میں حل ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ حل ہونا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی تاخیر ہوگی اس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا، اس میں خاص طور پہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، اور قیاس آرائیاں جنم لیں گی، اور دنیا بھر میں بھی جگ ہنسائی کا ہم سبب بنیں گے۔ تو لہٰذا اکتوبر کا مہینہ بہت خطرناک ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں، اور اکتوبر 51 ہو، اکتوبر 99 ہو، اکتوبر یہ ہر 3 سال کے بعد، آپ 2 سال کے بعد آپ دیکھ لیں تو اکتوبر جنرل ظہیر الاسلام کا معاملہ ہو، جنرل رضوان کا معاملہ ہو، جنرل نوید مختار کا معاملہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ان سے بچنا چاہیے، ہمیں بڑا ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب پاکستان جو ہے وہ 70 سال سے بڑا ہو چکا ہے، اور 70 سال سے نہیں بلکہ 75 سال کا ہونے والا ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے جناب، اور اس لیے بڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، تو کابینہ کو اعتماد میں لینے کے بجائے یہ کام کر دینا چاہیے، تاکہ مزید کسی بھی قسم کے نقصان سے، غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے، خود غرضیوں سے بچا جا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔